چین میں شانگ خاندان کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ زمین، دریا، ہوائیں، مشرق و مغرب وغیرہ ان کے معبود تھے۔ شانگ اگرچہ مہذب و متمدن تھے، لیکن ان کے ہاں اپنے دیوتاؤں کی قربان گاہوں پر انسانی قربانی کا رواج تھا اور عموماً جنگی قیدیوں کو بین چڑھایا جاتا تھا۔ اسلامی و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ریوین پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ بادشاہ کے تعلقات مذہبی پیشواؤں کے ساتھ عام طور پر دوستانہ ہوتے تھے، لیکن جب کبھی کوئی کمزور بادشاہ تخت نشین ہوتا تو مذہبی پیشوا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے شاہی اختیارات سنبھال لیتے تھے۔ ایرانیوں کی طرح قدیم مصر میں بھی بادشاہ کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ خدائی خاندان کا ایک فرد ہے اور خود خدا نے اس کو یہ حکومت اور سلطنت بخشی ہے۔ بادشاہ کو حسب ضرورت مشورہ دینے کے لیے علماء، فضلاء اور سن رسیدہ تجربہ کار لوگوں کی ایک مجلس مشاورت موجود ہوتی تھی، لیکن بادشاہ ان کے مشورے اور فیصلے کا پابند نہیں تھا۔ مصر معاشی لحاظ سے بہت خوشحال تھا۔ مصر میں دریائے نیل کا پانی زراعت کے لیے از حد مفید ہے۔ ریگستان کا جو حصہ اس دریا کے پانی سے سیراب ہوتا ہے وہ قلیل مدت میں سرسبز و شاداب کھیتوں، لالا زاروں اور مغزاروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ رومیوں نے اسے 30 سال قبل مسیح میں فتح کیا اور 46 عیسوی تک اس پر حکمران رہے۔ مصر کی آزادی کا اختتام اس کے لیے موت کا پیغام تھا۔ رومیوں نے مصریوں کو غلام بنا لیا تھا۔ غلامی کے بعد اس کی معاشی حالت میں انحطاط اور زوال رونما ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ ملک کی تمام دولت پر رومی قابض ہو گئے۔ روم کو سامان خوردروش پہنچانے کے لیے یہاں کے غلے پر ٹیکس لگایا گیا اور خزانے میں سونے اور چاندی پر اضافی ٹیکس لگایا گیا۔ 3-4 صدیوں میں مصر کی مالی حالت اتنی دگرگوں ہو گئی کہ ٹکسال میں سکے بننا بند ہو گئے اور لوگ جنس کے بدلے جنس فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چین میں شانگ خاندان کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ زمین، دریا، ہوائیں، مشرق و مغرب وغیرہ ان کے معبود تھے۔ شانگ اگرچہ مہذب و متمدن تھے، لیکن ان کے ہاں اپنے دیوتاؤں کی قربان گاہوں پر انسانی قربانی کا رواج تھا اور عموماً جنگی قیدیوں کو بین چڑھایا جاتا تھا۔ بعض اوقات فوجی مہمیں صرف اس مقصد کے لیے بیرون ملک بھیجی جاتی کہ وہ غیر چینیوں کو قید کر کے لے آئیں تاکہ ان کو قربانی کے طور پر ان کے معبودوں کے لیے ذبح کیا جائے۔ وہ صرف ایسے دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے جن کا تعلق ان کے خیال کے مطابق بر وقت بارش برسانے، عمدہ فصلیں اگانے اور جنگوں میں دشمن کو شکست دینے سے ہو۔ چین کے عوام بھی میت کے ساتھ قیمتی اشیاء کو دفن کیا کرتے تھے۔ مالی لحاظ سے کمزور لوگ بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس رواج کے پابند تھے۔ چین میں تاج و تخت شاہی خاندان میں موروثی ہوتا تھا، لیکن بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے بھائی کو تاج شاہی پہنایا جاتا تھا۔ بادشاہ کی اہم ذمہ داریوں میں فوج کی قیادت تھی۔ وہی ملک کی افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا تھا۔ مذہبی رسومات اور دیگر تقریبات بھی بادشاہ ہی سر انجام دیتا تھا۔ پروہتوں کی ایک تعلیم یافتہ جماعت اس سلسلے میں اس کی مدد کرتی تھی۔ پروہت علم نجوم کے ماہر ہوتے تھے۔ مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے بادشاہ کی اعانت اور رہنمائی کرتے تھے۔